جدو آخری ہومن سائے اللہ پڑھا لائے. میں ایک ایڈیشنل آئی جی کے پاس بیٹھا تھا اور آئی جی صاحب مجھے کہنے لگے، اب جو موجودہ آئی جی صاحب بھی میرے دوست ہیں، یہ پٹرولنگ میں پہلے ڈی آئی جی صاحب تھے، اب آئی جی ہیں راؤ عبدالکریم صاحب. میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے پوچھا، جناب یہ شرک کی مذمت کریں تو پرچہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہتے جی آپ بتائیں. میں کہا میں تو یہ کہوں گا اگر شرک کی مذمت کرنے پہ پرچہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، تو سب سے زیادہ پہلے پرچہ تو جس نے کلمہ پڑھا اس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پہلا کلمہ پڑھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول. میں کہا جناب وہ تو ہندوؤں کی، سکھ کی، عیسائیوں کی، پارسیوں کی، یہودیوں کی، سب کی نفی کر رہا ہے، تم کہتے کسی کے مذہب کو چھیڑو نا. تمہارا تو کلمہ ابتدا پہ کہتا ہے کوئی کچھ نہیں، صرف محمد کا خدا سب کچھ ہے. اب بتاؤ، کرو پرچہ، کرو ان سارے کلمے والوں پہ پرچہ کرو. یہ کیسے قانون بناتے ہیں؟ اے جی کسی کو چھیڑو نا اور کچھ جناب اعلیٰ اپنا مسلک چھوڑو نا. یہ کہاں سے تم نے جملہ لیا ہے؟ کسی کو چھیڑو نا تو قرآن نے کیوں کہا قل یا ایھا الکافرون؟ کیوں کہا لکم دینکم ولی دین؟ کیوں کہا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین؟ قرآن نے کیوں کہا ان شرک لظلم عظیم؟ جب کسی کو چھیڑنا نہیں تھا، ابراہیم نے کیوں کھانوں کو اکٹھا کر کے بت کے آگے رکھ دیا اور ان کے ساروں کا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ کے کلہاڑا ایک بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا؟ کیا ابراہیم نے پھر چھیڑا نہیں ہے؟ ان کے گھر جا کے چھیڑا ہے، اور اس نیت سے نہیں چھیڑا کہ وہ لوگوں کی توہین کرے، اس نیت سے چھیڑا ہے یہ عقل کے اندر کو سمجھ آ جائے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی حفاظت کیسے کریں گے تاکہ یہ جنت کے حقدار بن جائیں. اور ہمارے عقل کے اندر قانون بناتے وقت سوچتے ہی نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس میں ہم نے کون سی کسی کو اینٹ مار دی ہے؟ اور یہ ملک کس طرف جا رہا ہے کہ کہتے ہیں یہ بات بھی نہ کہو، جو کسی کا معبود ہے اس کی عزت کرو. اچھا تو یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ کتاب کس لیے پڑھی ہے؟ اب پاکستان کے بارے میں کوئی کشمیری اٹھ کے کہے پاکستان جائے بھاڑ میں، اور تم اس کی گردن اتارنے کے لیے اس پہ جناب جی آرٹیکل 6 لگاتے ہو کہ یہ غدار پاکستان ہے. جب تیرے بنائے قانون کو کوئی چھیڑے، تیرے ملک کے جناب جی خلاف کام کرے، تو اس پہ آرٹیکل 6 لگاتا ہے، اور جو محمد کے خدا کے خلاف کام کرے اور اس کو کہتا ہے کہ جناب اس کو برداشت کرو. ہاتھ کھڑے کر کے سبھی بولیں مجھ سے، اگر کوئی بندہ حکومت سے ڈرنے والا تو بالکل نہ بولے، ماں کے دودھ والا حق والا میرے ساتھ بولے. سبھی نے بولنا ہے یہ زمین کس کی ہے؟ ذرا اونچی بولے یہ باہر والے بھی، زمین کس کی ہے؟ تو پھر نظام کس کا ہے؟ یہ نظام چلانے والے انسان کس کے ہیں؟ اور جب زمین اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا چلے گا، انسان اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا. دنیا والوں سن لو، ہم احترام اس کا کریں گے جو محمد اور محمد کے خدا کا احترام کرے گا. جو شریعت کا احترام نہیں کرے گا ہم اس کا احترام نہیں کریں گے. شریعت کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں بنی، شریعت تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے بنی ہے. کیوں جی؟ شریعت تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے بنی. اور یہ لگے رہتے ہیں. میرے پیچھے جمعہ جو پڑھنے آئے وہ دل بڑا لے کر آیا کرے، اپنی پارٹیوں کے مفاد کے چکر سے نکل کے آیا کرو. تم کہتے ہو یہ لیڈر ہمارا سوچتی ہے،
کچھ کسی کا کوئی نہیں سوچتا، ہر کوئی اپنا سوچتا ہے، کون کسی کا غم لیتا ہے، ہر کوئی اپنا کم لیتا ہے، کوئی کسی کا غم نہیں لیتا۔ ادھر کی سیاسی پارٹی کا کارکن بیمار ہو، کتنے لیڈر پتہ لینے آتے ہیں۔ محمد عربی دا کوئی غلام نمازی بیمار ہوئے، حکیم صاحب ساری جماعت لے کے وہ گھر پہنچ جاندے نے بھی تیرا کی حال ہے۔ اسلام درد لیتا ہے، اسلامی بن جاؤ۔ ہاں بڑا وڈا جملہ ہے، سبھی نے پڑھنا پیار نال، جدو آخری ہون سائے اللہ پڑھا لائے، میری لگے توڑ نبھائے اللہ پڑھا لائے۔ میں جملہ کیا کرنا ہے اس گل میں، دراز میں آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھ لا الہ لا حق لائے لا، جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے، منہ کعبے تے کلمے دا زور ہوئے، ہر سنگی دے منہ تے شور ہوئے، کول کھلون والے آندے منہ تے شور ہوئے، حق لا الہ لا، جدو قبر دے وچے سوال ہوئے، من بیو کادا اعلان ہوئے، ہر مومن دے منہ تے اظہار ہوئے، ہر مومن دے منہ تے اظہار ہوئے، ساڈا مرشد سرور صلی اللہ، پڑھو ساڈا مرشد، مرشد پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چن کے، اوے مرشد ہو جے جدی قبر چ بھی چلے، مرشد ہو جدا تارک پلس رات بھی چلے، مرشد ہو جدا تارک شفاعت چ بھی چلے، مرشد ہو جدا تارک عرش والے دے اگے چلے، پھر پڑھ لیا کر ساڈا مرشد سرور، اقرا تصور چ مدینے دا خیال لے آؤ، ساڈا مرشد سرور، جدہ صلی اللہ کہو نا اکھاں بند کر کے تصور روزہ پاک تے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ، پتہ لگے مرشد منن دی چاس آئی کہ نہیں۔ ہاں ہاں ساڈا مرشد سرور محمد سرور صلی اللہ، محمد سرور صلی اللہ، میرا مرشد سرور۔ اللہ سونے جنہیں بیٹھے نے سب نو نبی پاک دی زیارت نصیب فرماؤ، اللہ مرن لگیا کلمہ نصیب فرماؤ۔ جدو دوسرا دن آیا وے پھر کھانا دیتا یتیم نو، جڑے والے میں یتیم ہاں مینوں کھانا دے دو میں بھوکا ہے، بی بی پاک اپنا کھانا دے دیتا ہے۔ پھر جناب دوست عرض کردہ پیاں قیدی آیا ہوں، کہندے جناب میں قیدیاں، مینوں جناب بھوک لگی ہے، پیاسا ہے، امام دی حیدر قرار دی پیاری بیوی حسنین دی ماں، مدینے والے امام اعظم امام محمد الرسول اللہ نا دی انہاں دی دیئے، میرے آقا نے جڑے والے ویکھے آئے دی نے کھانا دے دیتا وے، اللہ قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے، سونیاں فرشتے تیری دی نہیں اے کام کیتا ہے، میں قرآن بنا کے قیامت تک امت لی بھلا کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں بڑا وڈا جملہ ہے، تو جیون دے آندے اگے رکھے آن کر
پچھوں نہیں رجنا تصویراں نے تو جیوندے آندے تلیتے رکھیا کر پچھوں نہیں رجنا تصویراں نے حضرات فوٹو گلاں نہیں کر دیاں تصویراں گلاں نہیں کر دیاں جملہ بڑا ایمان والا ہے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والا ہو میں جملہ کہاں گا کوئی دین محمد دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلی جڑی نوری پردیاں وچ جدے سارتے حیدر دی چھا ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوے تے حسن حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا عرض کرنا چاہ رہے ہمیں آج سیدان دا کردار تیرے سامنے رکھ دیتا ہے ہاں عزیزاں نے من کہ آپ پیغام ملے آئے کہ روزہ رکھے آوے تیرے گھر چ راشن زیادہ آوے فقیر آ جاوے تو اپنا راشن انہاں نو کھلا دے وے ہاں محلے چ اپنے عزیزاں نو پہنچا دے وے قربانی دے بکرے لویں ایک بکرا اپنے پرا دے کر پین دے کر زندہ بھیج دے وے پین کہے ویرا خیر پین چپ کر کنداں نو قانون دینی کسے میرے بانجے نو پتہ نہ لگے کسے میرے بتیجے نو پتہ نہ لگے کسے میرے خاندان دے بندہ بشر نو پتہ نہ لگے قربانی کر لویں صبح جدو بچے لے کے نکلن گے سمندری روڑ دے تے لوگ پوچھن گے تیرا ابا غریب ہے اے لاکھ دی قربانی کتھوں لے آویں وہ کہن گے میرے ابے نے لے کے آندی ہے بچے فرشتے خوش ہون گے اللہ عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا اپنا کردار اس طرح بنایا کرو اپنے گھران دے معاملات انج بنایا کر ایک قرآن تیرے واسطے کسے کہانی دی کتاب نہیں تیرے واسطے اترے آوے کہ تو عمل کریں اپنا کردار بناویں عرض کرنا چاہ رہے آویں آ تیرے لاگے سمندری روڑ تے صوفی برکت علی صاحب نے اپنی ساری زمین ویکھ لو وقف کر دیتی ہے اتھے میں سوال کرانگا سب نو اپنے خاندان چ جھانکیا کرو تسی اللہ واسطے کی وقف کر کے جان دے جے اللہ واسطے کی رکھنا جی وانڈ کے جاندے جے اور کئی میرے جمعے چ ایسے بندے بھی بیٹھے نہیں جنہاں پورا سال لنگ گیا ہے ایک دیگ اللہ دے نام تے نہیں لائی تے اللہ دا نام دا ہوکا بھی بڑا دین دے نہیں سوچو مالک نے دیتا ہے وہ دے نام تے نہیں دینا دینا کی دیتے آؤ بی بی پاک نے کیا تُنہیں دیتا تیرا دیتا تیرے نام اتواریا آج کتنے جمعے جو بندے بیٹھے جنہ دے کولو کسی نے پھوکی لسی بھی کدی نصیب نہیں اور ہم نے یہ سبیلیں رکھ لی تہواروں کے لیے کہ محرم میں پانی پلائیں گے بھائی محرم میں پانی پلانا اور دوسرے مہینوں میں کسی کو پوچھنا تکنا یہ تم نے کہاں سے شریعت لی ہے جی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں حسین پہ پانی بند ہوا ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں بالکل پانی پلاؤ ضرور پلاؤ مگر ہر ٹائم پلاؤ حدیث رسول سمجھ کے حضور نے فرمایا بہترین صدقہ ہے کسی کو پانی پلانا صاف پانی کا انتظام کرنا اور حضور نے فرمایا قیامت کو سب نعمتوں سے پہلے جو نعمتوں میں سوال ہونا ہے وہ پانی کا سوال ہونا تو نے ضائع کتنا کیا تھا پانی کی تو ہر ٹائم ضرورت ہے انسان کو اور تم انتظار کر رہے ہو محرم میں پانی تقسیم کریں یہ کل لاہور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پڑی ہے اور لوگ کل پانی سے تڑپ کے مر جائیں اور تم کہو محرم میں پانی پلائیں گے زہرا پاک نے تو نہیں کہا کہ روزہ کھول کے تجھے کھانا کھلاؤں گی اپنا کھانا اس قیدی کو دیا اپنا کھانا یتیم کو دیا اپنا کھانا جناب مسکین کو دیا پھر اللہ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل فرمایا اور ہم محرم کے انتظار میں بیٹھے کہ محرم میں بانٹیں گے بھئی حسین کی ماں نے تو اپنا کھانا تیار شدہ کسی کو دے دیا اور ہم محرم کے انتظار میں بیٹھے ہیں پانی لوگوں کو پلاؤ زیادہ سے زیادہ پانی پلاؤ اور
سنیں سادہ پانی بھی رکھا کرو، دوسرا بھی رکھا کرو، اگر کوئی شوگر والا آئے تو اس کو سادہ پلاؤ، اور شوگر والے کو کہا بھی نہ کرو کہ تم میٹھا پی لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ دی سپرد ہے۔ ہاں ہاں جان بچانا فرض ہے، اور جب پرہیز ڈاکٹر نے کہا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تجھے کہتا ہے کہ نقصان کی نسبت میری طرف کر، اللہ کہتا ہے جب تو بیمار ہوتا ہے تجھے شفا تو میں دیتا ہوں، بیماری تیری وجہ سے آتی ہے۔ ہن مثال ہے میں گرمی ہے تو میں 5-7 کلو گوشت کھا لاں تو اللہ نے مینوں کیا بھی تو کھا لا، مینوں نظر نہیں آتا بھی گرمی بڑی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی سپرد حکیم صاحب اللہ نو منظور ہی انج سی، حکیم صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ نو منظور انج نہیں سی، تو نہیں سی بہتا کھانا۔ حکیم صاحب پھر انہوں نے سمجھاؤندے نے بھی اللہ وال نہیں نسبت کرنی، ساڈی قوم میں روز لوکی کہندے نے ٹائر بدل لو ٹائر بدل لو، وہ آندے نہیں جی گڈی جدو ٹائر پھڑدا ہے پھر آندے جی اللہ دی منظور ہی انج سی، اللہ نے کہا سی بھی ٹائر نہ بدل۔ ہر نقصان کی نسبت اللہ کی طرف، ہر نقصان کی نسبت اپنی غلطی کی طرف کرنی ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، مگر جب کوئی نفع ملے تو کہنا محمد کے رب نے مجھے نفع دیا ہے۔ بولو کس نے نفع دیا ہے؟ اللہ نے۔ آج کا جمعہ میں چاہتا ہوں آپ کی ایک ایک بات کی اصلاح کرتا جاؤں۔ جی ہم سال بعد نیاز پیش کریں گے، تیرا گوانڈی آج بھوکا مرن دیا ہے اور تو سال نیاز لے کے بیٹھا ہے، گلہ پریا تیرا پیسے نال، نہیں میں محرم میں نیاز پکاؤں گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بالکل اللہ کے نام پہ نیاز بھی پکاؤ، نظر بھی پیش کرو، مگر اللہ کہتا ہے جس کے لیے تو نے پیش کرنا ہے وہ تو 1 منٹ میں دیتا ہے اور تو اگلے سال کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آندہ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے۔ امام زین العابدین دے سامنے قاتل آل محمد آیا، کہتا یا امام مجھے پانی پلا دو۔ امام زین العابدین وقت آئی امام مسجد نبوی ہے، نانا رسول دا نیب ہے، شیخ الحدیث ہے، امام حسن بصری، امام عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ، امام زوری جیسے لوگ، امام نبی زین العابدین دے شگرد نے مدینہ طیبہ ہے۔ ہاں ہاں حسین دی آخری نشانی، ہاں ہاں حسین دا آخری بچلا ہے، کہتے میں نے پانی پلاؤ، پانی پلایا، کہتے اور پلاؤ، اور پلایا، کہتے اور پلاؤ، ایک کٹورا اور بھر کے پلا دو، پانی پلایا، کہتے آلے رسول لگدا مینوں سیاتیا نہیں، انہوں سیانیا نہیں۔ امام دی داڑھی ہنجوانا پر گئی، چیخ نکل گئی، بدبختہ میں تینوں کیویں نہیں سیاندا، میری آنکھاں دے سامنے میرا خاندان کٹ دیتا تو، اور آج کہنا مینوں سیانیا نہیں، میں تینوں کیویں بھول سکدا، میری آنکھاں دے سامنے میرے بابے دا سر کٹے، میری آنکھاں دے سامنے میرے خاندان نو کٹیا، اور مینوں کہنا سیانیا نہیں۔ کہندے جی جدو سیانیا پھر مینوں پانی کیا پلایا، کہندے تو آج جدو تیرے بوئے تے آلے رسول آئی سی، تو اپنا ضرب پیش کیتا ہے، میں نانا رسول دا ضرب پیش کیتا ہے، تو اپنا کردار پیش کیتا سی، میں محمد دا کردار پیش کیتا ہے، اپنے خاندان کے قاتل کو پانی پلا دیا۔ اور آج ادھر کیا ہے، اہل تشیع کی جدھر اکثریت ہو تو وہ اہل حدیثوں کی مسجد نہیں بننے دیتے، جدھر اہل حدیثوں کی اکثریت ہو وہ اہل تشیع کی نہیں بننے دیتے، جہاں دیوبندیوں کی اکثریت ہو وہ بریلویوں کی نہیں بننے دیتے، جہاں بریلویوں کی اکثریت ہو وہ وہابیوں کی نہیں بننے دیتے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں تم آپس میں لڑائی شروع کیے بیٹھے ہو،
حسین کے سارا خاندان کاٹنے والا حسین کے آخری بچے کے دروازے پہ آیا ہے۔ حسین نے تو نہیں کہا تجھے میں ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا، امام زین العابدین نے تو نہیں کہا تیری لاش کتیاں دے اگے پا داں گا، انہوں پانی پلا کے تینوں میں نے دسیا ہے، انہوں اپنا ضرب پیش کیتا، اساں اپنا ضرب پیش کرنا ہے۔ اور ہم ادھر وہابی سنی کے چکر میں لگے ہیں، ادھر امت کا بیڑا گرک ہو گیا ہے، ادھر بیٹھے کتنے موبائلوں میں بچوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر ہے، ایک کو بدنام کیا، دوسری کا نمبر ایڈ کیا، اس کو بلاک کیا، دوسری کا ایڈ کیا، دوسری کو بلاک کیا، چوتھی کو ایڈ کیا۔ یہ ہماری قوم برباد ہو چکی اور ہم چکروں میں لگے۔ جب میں آیا نا نیا نیا ٹک ٹاک پہ تو پورے پاکستان میں ہنگامہ مچ گیا، مولویوں نے میرے بغیر فتوے لگائے، اس کو جلسے پہ نہ منگاؤ، اس سے جمعہ نہ پڑھاؤ، یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ فیس بک پہ آتا ہے، یہ یوٹیوب پہ آتا ہے، اس نے پیسہ کمایا ہے ٹک ٹاک سے، یوٹیوب سے۔ اب سارے مولوی اسی چکر میں پڑ گئے۔ اگر میرے ساتھ مل کے اس ٹائم آپ اس ٹک ٹاک پہ دین کی تبلیغ کرتے تو آج یہ امت کا حال نہ ہوتا۔ آج سارے عالموں کی آئیڈیاں بھی ہیں، فیس بک بھی ہیں، یوٹیوب بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، کیمرے والی ٹیم بھی ہے، سارے علماء کے فیس بک پیج بھی ہیں، تصویریں بھی لگتی ہیں، اشتہار بھی چھپتے ہیں۔ ہاں ہاں پچھوتا کیا کروں جب چڑیاں چوگی کھیت، گل ویلے دی ہندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے۔ ہم نے مدرسوں میں بچوں کی ٹنڈے کرانی شروع کر دی، بچے چالو ہو کے نکل گئے درساں چو، انہاں یونیورسٹیاں مل لیاں۔ آج جناب یونیورسٹیاں چو بچے لوکاں دی استاں دے جنازے نکل دے دیکھ رہے نے۔ اگر تسی ٹینڈ دی ضد نہ کر دے بچے دین پڑھ جاندے، کتنے لوگوں کی انہوں نے عزت بچا لینی تھی۔ ہم نے مدرسوں میں ٹنڈوں پہ زور دیا ہے، ٹنڈے کرو بچوں کے۔ نبی پاک نے زلفیں رکھی، ہم زلفاں دے شعر پڑھنے ہاں۔ زلفاں نے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی، پر میرے مدنی تو تھلے تھلے۔ ساری عمر مولویاں زلفاں دے شعر پڑھے نے تے درساں بالاں دی ٹنڈاں کر کے بال پجا دیتے۔ میں ایک منڈے نے پوچھا بھی تو درس کو چھڑیا، کہنا جی میرا ماسٹر جڑا سی نا استاد وہ درس چ میری ٹینڈ کر دیندا سی۔ ہم نے سزا بنا دی ٹینڈ، سزا کے طور پہ، اور وہ بچوں چالو ہو کے چلے گئے۔ اب میرا بچہ ہے نا تو وہ اس کو میں نے بولا بیٹا دین پڑھنا ہے، کہتا پاپا یہ ٹینڈ کرائیں گے؟ میں کہ نہیں کرائیں گے۔ پاپا میں کبھی پینٹ ڈال کے چلے جاؤں تو یہ مجھے منع تو نہیں کریں گے؟ نہیں۔ میں کہا بیٹا ڈال کے چلے جاؤ، جس میں جسم نظر نہ آئے، کھلی ہو تو چلے جائیں۔ وہ بچہ تیار ہو گیا، پہلے اس کو پمپ کیا۔ میری سوسائٹی میں سارے تو میرزادے ادھر رہتے ہیں، تو وہ لڑکوں نے پمپ کیا میرے بچے کو، وہ لو تیرا ابا تینوں مولوی بناؤں لگا، تیری ٹینڈ ہو جانی ہے، انج ہو جانا ہے، تے بالکل نابجی لگا جائیں گا۔ میں ساریاں چیزاں وہ ذہن چو ختم کیتیاں۔ میں کہا پتر 5 سال پڑھنا ہے، محمد والا ایم اے کر لا، پھر جنہیں مرضی ایم اے کردہ رہی، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ جے تو مصطفیٰ والا ایم اے نہ کیتا، میں سارا پیسہ کیم عبد الفیض دے درس چلا دینا ہے، تے تو ڈنڈے وجاوندا پھری۔ ہاں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہن کہ اچھا میں ڈبل نہیں ٹرپل ایم اے پڑھے بندے مجھے آ کے کہتے ہیں دعا کرو اللہ میری اولاد کو ہدایت دے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک ایم اے درس نظامی، ایک ایم اے تعلیم القرآن وچوں محمد والا کرا لا، تیرے بچے لوکاں دی ہدایت واسطے دعا کرن کے آتے ہیں۔ مگر ہم نہیں کراتے یار۔ ایسا 5ویں مدرسے والوں کو بھی اب میں سمجھاتا ہوں، کیم صاحب آپ بھی ذرا لٹ ہو جائیں اس بات پہ۔ مدرسے والوں کو بھی اپنی پولیس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم میٹرک کا بچہ لیتے ہیں، وہ 7ویں کلاس چ منڈے بگڑن دے نے، 7ویں دے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور تسی 10ویں دے انتظار چ درس والے بیٹھے ہو۔ میں اپنا منڈا 6ویں چو ٹا کے 7ویں چو تے میں درس پا دیتا ہے، تے میں کہا نال نال تو درس بھی پڑھی تے سکول بھی پڑھی، پر ایتھے پڑھنا ہے۔ جے موبائل تے دماغ چل سکدا تے محمد دے دین تے دماغ نہیں چل سکدا۔ میں کہا چل اتھے اتر جلدی کر۔ تے ساڈے درساں والے بیٹھے جی 5 پڑھیا لازمی ہے۔ وہ 7ویں کلاس چ منڈے، میں خود ایک سکول گیا ہے، مینوں ٹیچر پرنسپل نے دسیا ہے یہ لڑکا لڑکی آپس میں پیار کرنا شروع ہو گئے، 7ویں کا بچہ ہے۔
और लैट्रिनों में एक दूसरे का नाम लिखा। वो मैं हैरान हो गया ये बात सुन के। मैं आपको ये इसलिए बात बताई है, ये मदरसा है, मदरसे वाले भी सुन लें। जिस क्लास में भी बच्चा आ जाए उसको सीने से लगा लो, ताकि मोहम्मद अरबी दे समंदर विचों वो डुब्बी ला के इस मुआशरे विच मुस्तफा दे रंग विच रंगिया जाए। ये मदारस वालों को अब सोचना पड़ेगा। आप बताएं, मैट्रिक में बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, वो हो जाता है ना, तो 16-17 साल के मुंडे तो कई चंन चढ़ा चुके होंगे, तो उन्हें की पढ़ना, मैनू दसो दी तरबियत की होएगी? तरबियत की उम्र होती है प्राइमरी क्लास से पहले पहले। ऊंची बोलो, प्राइमरी से कितने? 5 क्लासें जो हैं। लो नासर मदनी तुहानू दसदा है, मैं अरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दे रहा था टीवी पे, तो मैं बताता हूँ, मेरा जो हेड मास्टर था ना, वो सेक्रेटरी तलीम होकर रिटायर हुए, मियाँ आसम मजीद साहब, बहुत बड़ा नाम बना उनका। और वो मुझे कहते होते मुझे फ़ख्र होता है, जब मेरे बेटे का पता लेने आए ना, तो मैंने कीम साहब उनकी गाड़ी का गेट खुद खोला अपने हाथ से। इतना खुश हुए कि यार ये मेरा शागिर्द इतना मशहूर हो के भी मेरा अदब इतना कर रहा है। मैंने गाड़ी का गेट खोला तो वो इतना काबिल टीचर था हमारा कि उससे बड़े बच्चे टॉप करते थे। प्राइमरी में मैंने जो पढ़ा है ना, जो प्राइमरी में, सार अनवर साहब मेरे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मुझे इतना काबिल बनाया 5वीं तक उन्होंने कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अकेला आके स्कूल भी लगाता था, असम्बली भी कराता था, सारी क्लासों को बैठा के उनकी हाज़िरी लगा के अपनी पूरी क्लास को जब टीचर ना आना सारी किताबें पढ़ा देता था। सारी मिंबर पे खड़ा हूँ, कलमा पढ़ा है। अब मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम अपनी 5वीं क्लास के बच्चों की तरबियत नहीं करते, छठी में कहते अल्लाह इनको हदायत दे। अब क्यों हदायत दे? अब तो वो सीख चुके हैं जो सीखना है। और दसो किसी ने 10वीं क्लास दी बच्चे ਨੂੰ क्या कदी तख्ती लिख, उची बोलो, आ 10वीं च कदी क्या वे 8वीं तख्ती लिखो, 5वीं तक ही कहते हैं तख्ती लिखो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि बच्चे का दिमाग कच्ची स्लेट होंदी है, कच्ची तख्ती होंदी, जेड़े पूरने पाओगे बच्चा पक्के कर देगा। यही ये सीखण सिखाण दी उम्र। असीं सिखांदे ही नहीं, असीं दीन सिखाया ही नहीं बच्चियां। अज एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हाथ खड़े करके वादा करो असी अपनी औलाद नूं पहला MA मुस्तफा वाला कराना है, बाकी जिन्ने मर्जी MA बच्चे करे। हाथ खड़े करो। अब मैं वेना अज बंदे अपनी कबर वास्ते किन्ने हाथ खड़े कर दे। या अल्लाह जड़ा हाथ ना चुके उन्होंने फजर तो पहले चुक ला, उन्होंने रखना क्यों इत्थे बेदीन दुनिया च। हाथ चुको, जल्दी चुको, चुको सारे हाथ चुको। वो चुके मुंडे जिन्हों की औलाद नहीं, शादी नहीं हुई, वो भी चुक लो, अल्लाह देवेगा औलाद। हाथ चुको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने बच्चियां नूं पहला MA मुस्तफा वाला कराओ दरसां चो। और भाईजान मैंने देखा है, जो बच्चा दर्स पढ़ जाता है ना, लज्जों कलज्जी बाप दी बेअदबी नहीं करता। वो आंदा यार लोग आखणगे रोवे मौलवी बनन नूं अज प्यो दी बेअदबी कर रहे हैं। आज कितने मुसलमान, बेटा बैठ जाओ, आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कहिए जी दीन पढ़ा रहा, नहीं जी मुंडे मसीतड़ बनाने। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्यों लेते हो? वो हुसैन की शहादत के बाद जितनी देर जिंदा रहे मस्जिद नबी में हदीस पढ़ाते रहे। बोलो क्या पढ़ाते रहे? हदीस पढ़ाते रहे। अपने नाना की हदीस पढ़ाते रहे, अपने नाना का दीन लोगों को सिखाते रहे। अर्ज करना चाह रहे आखिरी बातें जरा ध्यान से सुनना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अम्वात, जेड़े अल्लाह के रस्ते च मारे जाते नहीं उन्होंने मुर्दा गुमान नहीं करना। आ 10 साल मुहम्मद की शान की है, जिन्हों का खानदान कटिया गया मगर उन्होंने पानी पिलाया वे, उधर रोज़ा रख के भी अपना खाना लोगों को खिलाया वे। मौला अली पाक की तरफ किसी ने थुक दिता तो इमाम की तलवार नीचे आ गई है। मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे आ गई। जो हैदरे करार दी तलवार नीचे आई है, किसी ने पूछा अली अज तलवार ना बदला क्यों नहीं ले आओ? कहन लगा मुहम्मद दा वीर आऊं, सारी जिंदगी तलवार अल्लाह दे दीन वास्ते उठाई है। अज मेरी अना दा मसला वे, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिता है।
مینو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ والی جنہ بندہ وڈا ہوئے او دا ضرب بھی انہا وڈا ہوندہ ہے۔ تو ملے چ کسی نہ لڑ پویں، اللہ جاندہ تیرا ضرب کس نہ ہوندہ ہوئے۔ آدھرا لفظ سننے والا ہے عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو ایف آئی آر چ کئیاں دے نا پوا دینا میں ہاں